بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راولپنڈی سازش کیس کیا تھا؟ تاریخ کے حوالے سے 1951 میں ہم جاتے ہیں کہ 1951 فروری کا یہ آخری جمعہ تھا جب راولپنڈی کی فوجی چھاؤنی میں واقع کرگ روڈ، ایک کرگ روڈ ہے راولپنڈی میں، اس پر ایک جنرل کی سرکاری رہائش گاہ میں درجن بھر کے قریب فوجی افسران، ایک جنرل کی بیوی اور کمیونسٹ پارٹی کے 3 دانشور عشائیے میں جمع تھے جنرل صاحب کے گھر پہ۔ وہاں مبینہ طور پر ایک اجلاس، ایک میٹنگ طے پایا۔ اجلاس میں مبینہ طور پر یہ تجویز زیر بحث آئی کہ آیا موجودہ حکومت، اس وقت لیاقت علی خان کی تھی، موجودہ حکومت لیاقت علی خان کا تختہ الٹا جائے جو کہ اس وقت امریکی بلاک میں شامل ہو چکے تھے۔ 23 فروری 1951 کی شام 8 بجے، یعنی that was at night، وہ اجلاس جاری رہا۔ 23 فروری 1951 میں جنرل صاحب کے گھر پہ اجلاس ہو رہا ہے کہ کس طرح سے لیاقت علی خان کا تختہ الٹا جائے۔ اب وہ اجلاس گھنٹوں جاری رہا، طویل اجلاس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، اور اگر وہ راولپنڈی سازش، وہاں سازشی جال بنے جا رہے تھے، مگر کوئی تو اس میٹنگ میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، یعنی اس میں لوگ جو تھے اس بات سے متفق نہیں تھے۔ اس میں کیا پلاننگ ہو رہی تھی آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جو اجلاس جنرل صاحب کے گھر پہ ہو رہا تھا، اس واقعے کے بارے میں سرکاری موقف کچھ یوں تھا کہ اس زمانے کے سرکاری موقف کچھ یوں تھا کہ سازش میں شریک ایک پولیس انسپیکٹر ہے جو کہ آگے چل کر مخبر کے بنا، وعدہ معاف گواہ بن گیا، اور یوں سازش پکڑی گئی۔ اس اجلاس میں یہ لوگ سب شریک تھے، اور اس اجلاس کے جو شرکاء تھے، وہ شرکاء نے بعد میں فوج کے کمانڈر ان چیف کو اطلاع دی کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی گئی ہے، اور اطلاع دینے والا جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ البتہ سابق بیوروکریٹ حسن ظہیر کی کتاب دا ٹائمز اینڈ ٹرائل آف دی راولپنڈی، یعنی راولپنڈی سازش کیس، راولپنڈی کانسپیریسی، راولپنڈی سازش کیس، 23 مارچ 1951 میں یہ اجلاس ہوا۔ اس کے مطابق صوبہ کے پی خیبر پختونخوا، اس زمانے میں اس پروونس کا نام سرحد تھا، سرحد کی پولیس کے ایک انسپیکٹر نے اس واقعے کی مخبری اس وقت کے گورنر صوبہ خیبر پختونخوا آئی چندری گڑھ کو کی تھی، جس کے بعد سازش یعنی کانسپیریسی پکڑی گئی، بے نقاب ہو گئی۔ پھر وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید نے 14 دن کے بعد 9 مارچ 1951 کو حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ سازش کا انکشاف کیا، اور کہا کچھ ہی دیر پہلے پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکڑی گئی ہے۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ تشدد کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلایا جائے اور ملک میں افراتفری پھیلائی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے خاطر افواج پاکستان کی وفاداری کو بھی ملیہ میٹ کر دیا جائے، یہ لیاقت علی خان نے اس وقت خطاب فرمایا۔ حکومت کو ناپاک ارادوں کا بر وقت علم ہو چکا تھا، چنانچہ اس سازش کیس میں
اس کانسپیریسی کے سرغنوں اس کے ہیڈ کرنے والے کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ یہ افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان تھے، جن کے گھر میں راولپنڈی سازش کیس بنا گیا۔ میجر جنرل اکبر خان بریگیڈیئر کمانڈر متعین، کوئٹہ بریگیڈیئر ایم اے لطیف، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض جو کہ شاعر بھی تھے، اور ایم اے لطیف صاحب اور پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض اور میجر جنرل اکبر خان کی بیگم محترمہ اکبر خان یعنی نسیم جہاں شہنواز، وہ بھی اس سازش، اس کانسپیریسی کا حصہ تھیں۔ اس سے پہلے کہ سازش کی جڑیں مستحکم ہوں، اس سے پہلے کہ یہ سازش کامیاب ہو، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس کا علم وقت سے پہلے، ان کے عمل کرنے سے پہلے ہو گیا۔ مجھے یقین ہے، یہ لیاقت علی خان کہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس سازش کے بارے میں سن کر جس طرح مجھے از حد صدمہ ہوا ہے، اسی طرح عوام کو بھی شدید رنج، شدید غم ہوا ہوگا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم نے جس سازش یعنی راولپنڈی سازش کیس کا اعلان کیا، وہی بعد میں راولپنڈی مقدمہ سازش کیس کہلایا، کیونکہ اس مبینہ سازش میں شریک 4 شہریوں اور باقی 11 فوجی افسران پر مقدمہ چلانے کے لیے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کرنے کے لیے کہا، اور یہ نیا ٹریبونل قائم کیا گیا راولپنڈی کانسپیریسی ایکٹ نمبر 1951 کہلایا۔ گرفتار ہونے والے افسران کو توقع تھی کہ ان کا فوجی قانون کے تحت کورٹ مارشل ہوگا اور فوری طور پر گولی مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، بصورت دیگر انہیں غداری کے قوانین کے تحت سخت سزا دی جائے گی۔ تاہم سویلین اور فوجی قیادت نے فیصلہ کیا، یعنی لیاقت علی خان کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس سازش میں ملوث افراد پر مقدمہ چلانے کے لیے ایک نیا قانون بنایا جائے۔ لہذا مبینہ سازش کے ملزمان کی گرفتاری کے تقریباً 45 دن کے بعد خصوصی عدالت کے قیام کے لیے قانون سازی کی گئی۔ یہ قانون صرف اس سازش کے مقدمے کی سماعت کے لیے بنایا گیا تھا۔ قانون پر نظر رکھنے والے اس زمانے کے قانون یعنی لیگل ایکٹیوسٹ چودھری محمد یوسف لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ ہر لحاظ سے امتیازی قانون تھا، ایکسیپشنل لا میکنگ تھا۔ ایک اچھی حکومت اس طرح کے قانون نہیں بناتی۔ پاکستانی جو مورخ اور امریکہ کے ٹفٹ یونیورسٹی کی تاریخ کی پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال نے اس مبینہ سازش کانسپیریسی کا بعد میں برطانیہ اور امریکہ کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات کی روشنی میں تجویز کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کس کس پر غداری کے مقدمے چلے۔ محترمہ عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ راولپنڈی سازش کیس یعنی راولپنڈی کانسپیریسی کیس
اس زمانے کے برطانوی اور امریکی خفیہ اداروں کی سازش کا نتیجہ تھی، جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں ایک طرف تو نیو ابھرتی ہوئی قوم پرست اور محب وطن فوجی قیادت کو برباد کیا، تو دوسری جانب کمیونسٹ تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ امریکہ میں کیپٹلزم ہے اور وہ کمیونزم اور کیپٹلزم کا جھگڑا شروع دن سے ہی ہے، قوم پرست فوجی افسران اور کمیونسٹ اس دور کی عدالت میں سرد جنگ کے پس منظر میں اس خطے میں سامراجی مفادات کے حصول کی راہ میں ایک بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا۔